السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صدق الله العظيم. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام اور رفقائے بزم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ صدق و وفا کے پیکر، خلوص و للہیت کے مجسم نمونے اور راہ خدا میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے. لیکن ان میں حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور پاکناک ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال رائے خدا میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے پیغمبر کی راحت رسانی کا انتظام کیا. الغرض صدیق اکبر کی پوری زندگی قربانی اور مجاہدے سے عبارت ہے. سامعین بس، اسلام کا ابتدائی دور ہے. باران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والا نور ایک کے بعد دیگرے دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہے. لات و عزا کے پجاری یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں. جوش انتقام میں آ کر عاشقان نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگتے ہیں. صدیق اکبر سے ان حالات کو دیکھ کر رہا نہ گیا اور اپنے پیسوں سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا. والد ابو قحافہ کہتے ہیں کہ جانے کدھر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزوروں، غلاموں اور ضعیفوں کو خرید کر آزاد کرتے ہو. کاش تم قوی اور کام کے آدمی کو آزاد کرتے. تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ ابا جان، میں صرف خدا کی خوشنودی کا طالب ہوں. خدا کو، بندے خدا کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن میں زندہ و جاوید بنا دیا. سورہ نیل آیت نمبر 18 کے مطابق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. سامعین ذی وقار، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس مرد مجاہد اور مومن کامل کو جب یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نسبی شرافت کو بالائے طاق رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر پڑے اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو کفار کی سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگے: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. تو کفار مکہ کا جوش اور بڑھ گیا. جوش انتقام میں آ کر پیغمبر خدا کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑے اور بدن کو لہو لہان کر دیا. مگر قربان جائیے صدیق اکبر کے عشق و محبت پر کہ ہوش آتے ہی دوسروں کے سہارے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چہرے انور دیکھ کر جان میں جان آئی. عزم و ارادے کے پہاڑ صدیق اکبر کے قدم میں کوئی لفظ نہیں آئی. کفار کی مخالفتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے رہے. سامعین گرامی قدر، اسی پر بس نہیں بلکہ آپ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کے موقع پر بھی اظہار و قربانی کا جذبہ پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق پورا سفر ہجرت ابوبکر صدیق کی قربانیوں کا مجموعہ ہے. مکے سے لے کر مدینہ المنورہ تک کا سفر اسلام کی ترقی کا سفر ہے. اس سفر میں سب سے زیادہ قربانیاں صدیق اکبر کی ہیں. چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کی اجازت کس نے مانگی تھی، اے تاریخ ہمیں بتا ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ ذات راہ کا بندوبست کس نے کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ پیغمبر خدا کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک پہنچ گیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ غار کے سوراخ کا منہ کس نے بند کیا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ سانپ نے کس کو ڈسا تھا، اے تاریخ ہمیں بتا کہ لا تحزن کا ولی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا. تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. حاضرین مجلس،
جانثاری و فداکاری کی داستان یہی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ جب رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ایمان و کفر، اسلام و جاہلیت، نور و ظلمت، حق و باطل، آزادی و غلامی اور انسانیت و نفسانیت کا ٹکراؤ ہوا، ایک طرف شیطانیت کا انبوہ کثیر تھا، دوسری طرف خدائی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کی مٹھی پر جماعت تھی، ادھر جنگی ساز و سامان کا کر وفر تھا، ادھر ایمان کی فولادی طاقت تھی۔ بالآخر دونوں طاقتیں ٹکرائی۔ اس گھمسان کی جنگ میں صدیق اکبر جہاں ایک طرف علی نبوی کی نگہبانی کرتے رہے، وہی ایک صبح میمنہ کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے پوری جرأت و بیباکی کا مظاہرہ کیا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب صدیق اکبر کی نگاہ اپنے بیٹے عبد الرحمن پر پڑی تو تلوار سوٹ کر لختی جگر پر وار کیا، مگر وہ زد سے بچ کر نکل گیا۔ الغرض غزوہ بدر ہوا، احد، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ، کسی بھی موقع پر قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ سامعین وطن کی، اب آئیے جانثاری و فداکاری کا واقعہ بھی سنتے چلے، قربانی و بلیدان کی وہ داستان بھی سنتے چلے جس نے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ عمر ابو بکر کی برابری ممکن نہیں ہے۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، جہاد کی تیاریوں کا سالانہ فرمان ایک بندے مومن کے کان میں پہنچ چکا ہے۔ روم کے ٹٹی لشکر کے مقابلے کے لیے مارکے جہاد میں کود پڑنے کے لیے ایمانی لہو کروایا جا رہا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مالی معاونت کی اپیل کرنی پڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار پیش کیے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا اثاثہ لے آئے اور سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ابو بکر نے گھر کا سارا اثاثہ لا کر خدمت نبوی میں ڈال دیا۔ نبوی جب ہلے، سوال ہوا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بے ساختہ جواب دیا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ معزز سامعین کرام، یہ تو اہل رسالت کے واقعات ہیں جب روح انور سامنے ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان افسوس، اسلام افسوس کتنے جہنم کے شعلوں کے مانند اٹھے۔ چاروں طرف سے چلا ہوا اسلام ظلمت کی آندھیوں کی زد میں ٹمٹما رہا تھا۔ صحابہ کرام حیران و پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک رگے صدیق پڑکی اور بے ساختہ یہ کہتے ہوئے میدان عہد میں کود پڑے، اينقص الدين وانا حي، کہ صدیق کے زندہ رہتے ہوئے اسلام میں کوئی رکھنا گوارا نہیں، یا تو صدیق اکبر کی جان جائے گی، یہ اسلام کامل و مکمل طور پر نافذ ہو کر رہے گا۔ مختصر یہ ہے کہ ابو بکر کے اندر اگر یہ جذبہ جانثاری و فداکاری نہ ہوتا تو آج اسلام کی تصویر ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ خاندان صدیقی کا حفظ اسلام کی آگاہی کے وقت تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین اسلام کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔